السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کی سزا بیان کر رہے ہیں جو کتاب الہی میں تحریف کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں۔ ہاں، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگیں گے۔ اللہ اکبر! کہ جہنم یعنی ویل، اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو کتاب اللہ کو چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے، ان کو ویل میں ڈالا جائے گا۔ ویل ایسی وادی ہے جہنم کی کہ جس میں اگر کسی کو پھینک دیا جائے تو 40 سال لگیں گے۔ 40 سال! اللہ اکبر! اتنی گہری کھائی۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے قرآن کے بیچنے کو، قرآن کے خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، جبکہ یہ غلط استدلال ہے۔ یہاں پر اصل مقصد جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دینا تاکہ کسی کا راستہ نکل جائے۔ مثال کے طور پر کوئی مالدار ہے، بھائی اس کو کسی چیز کے تعلق سے فتویٰ چاہیے، کسی حرام چیز کے تعلق سے حلال کرنے کا۔ اب آپ اس سے پیسہ لیتے ہو، بھائی آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں حلال کر کے دے دوں گا، لہذا وہ لکھتے ہیں اور حلال کر کے دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اعمال انجام دیتے ہیں، اس طرح کی جو تحریفات کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید سنائی ہے، نہ کہ قرآن کے بیچنے۔ عام قرآن کو بیچنا، خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آدمی کو خریدنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، ہاں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو تحریف کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو یہودیوں کو کیا ہے، لیکن مراد یہاں پر تمام لوگ ہے، ہر وہ شخص ہے جو کتاب اللہ کو، جیسے کہ آج کے ہمارے مسلمان بھی، وہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہے جو اپنی بدعات، خرافات اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں، ہاں، اور جو ہے اس کو اپنے معنی سے پھیر کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس میں داخل ہے جو اس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی۔ سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب آپ کی دعوت لوگوں میں عام ہوئی، مکہ میں عام ہوئی، تو سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے چچا کے پاس، جن کا مکمل سپورٹ اللہ کے نبی کو تھا۔ آ کر کے پہلی مرتبہ دھمکی دی، سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو طالب نے سمجھایا، پھر بات نارمل ہو گئی، ابو طالب نے ان کو پیار محبت سے سمجھا کر کے بھیج دیا، نرم باتیں کر کے قریش کے سرداروں کو بھیج دیا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو رک نہیں رہی اللہ کے نبی کی، تو انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور حاضر ہو کر کے کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے اندر اعزاز کے مالک ہیں، آپ ہمارے درمیان میں عزت و شرف والے آدمی ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ یا آپ یاد رکھیں، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائے، ان کو کم عقل، حماقت والا کہا جائے، بے وقوف کہا جائے، ہمارے معبودوں کی عیب چینی کی جائے، اس بات کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ ان کو روک دیجئے، ورنہ ان کے، آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، اور جنگ ایسی چھڑے گی کہ دونوں میں سے کسی ایک کا صفایا ہو کر کے رہے گا۔ جب ابو طالب نے ان کی باتوں کو سنا تو وہ تھوڑا سا ان کو بے چینی سی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے کہا کہ دیکھو، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ایسی باتیں مجھ سے کہی ہے، لہذا تم اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے چچا کے سنے تو آپ کو لگا کہ شاید ابھی میرے چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی موقع اتنا برا آیا کہ ایسا لگا کہ چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، جس دعوت کو لے کر کے میں آج کھڑا ہوں نا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور مجھے اس دعوت سے پھرنے کے لیے کہے، تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی یہ الفاظ تھے۔ جب ابو طالب نے آپ کا یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت دیکھی تو ابو طالب نے کہا
کہ جاؤ اب تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہاں پر بھی۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ واپس آئے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب اتنی دھمکی دینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے ایک اور چال چلی، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ انہوں نے ایک اور جو چال چلی اس کا بھی رد ابو طالب نے کیسے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا، انشاءاللہ وہ باتیں ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کو علمی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت النبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس کلپ کو بنانے میں محمد سہیل نے پورا تعاون کیا ہے۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔